الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج 12 ربیع الاول سال 2022 ضلع چکوال کی یہ سالانہ عظیم الشان سیرت امام الانبیاء کانفرنس انتہائی شان و شوکت، عقیدت و محبت سے انعقاد پذیر ہے. قائد ضلع چکوال مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقاء کی پرخلوص دعوت اور محنت کے نتیجہ میں جہاں پر پنڈال میں ضلع چکوال کی عوام اہل سنت بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کے خلوص اور محبت کے نتیجہ میں اہل سنت والجماعت کی بھی پوری قیادت یہاں پر موجود ہے. یقیناً یہ ان کا پیار ہے، ان کا خلوص ہے کہ آج کے مصروف ترین دن میں کراچی سے کے پی کی تک کی ساری قیادت الحمدللہ آپ کی اس کانفرنس کی زینت بنی ہوئی ہے. شیر کے پی کی خطیب بے بدل حضرت مولانا عطا محمد ذیشانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں.
حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن معاویہ صاحب مد ظلہ کا چمکتا دمکتا چہرہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دیگر قائدین بھی تشریف فرما ہیں۔ میں بہت مختصر سے وقت میں اشتہار کے عنوان کو مد نظر رکھ کر دو چار باتیں عرض کروں گا۔ اگرچہ یہ قاری صاحب کی محبت ہے، انہوں نے مجھے بڑا کھلا ٹائم بتلایا ہے، لیکن میں نے اگلے پروگرام کا بھی اور قائدین کی تشریف آوری کا بھی خیال رکھتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن آپ کی خاموشی کو توڑ کر جہاں آپ اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہاں آپ پر موجودہ حالات میں جو مہنگائی ہے اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ آپ کنجوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید سبحان اللہ پہ بھی آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ ٹیکس لگا ہوا ہے۔ دیکھو، اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ، بس اتنی سی آپ کو تکلیف دینی ہے کہ اگر آپ کو کسی خطیب، ادیب، کسی شاعر کی بات سمجھ آئے تو آپ نے محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف والا جملہ کیا کہنا ہے بھائی؟ اور محبت کے ساتھ کہیے۔ دوران گفتگو میری زبان پہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو عقیدت، محبت، پیار، الفت بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئے سبحان اللہ کہیں گے، حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ میں نے اشتہار کے ٹائٹل کو، عنوان کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرنی ہے، لیکن تھوڑی سی تمہید ہوگی اس تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وہ تمہید ذہن میں رکھیں گے تو پوری تقریر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں وہ شان، وہ عظمت رکھتے ہیں کہ خلاق عالم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ تحت الثری سے عرش معلی تک کائنات کی جتنی چیزیں بنائی، جتنی مخلوقات بنائی، پہلے انہیں وجود بخشا، پہلے انہیں معرض وجود میں لایا گیا، پھر ان کا نام بتلایا گیا، پہلے جسم عطا کیا گیا، پھر اسم بتلایا گیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ نے جسم محمد بعد میں عطا کیا ہے اور اسم محمد پہلے متعارف کروا دیا ہے۔ بڑی مستند بات،
فضائل کے درجے میں جسے بیان کیا جاتا ہے، محدثین اور محققین فضائل کے درجے میں اسے بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وجود معرض وجود میں آیا، ڈھانچے میں روح پھونکی گئی، جسم کے اسپیئر پارٹس حرکت میں آئے، ہاتھوں نے پکڑنا شروع کیا، دل نے دھڑکنا شروع کیا، پاؤں نے چلنا شروع کیا، دماغ نے سوچنا شروع کیا، آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا۔ تو جناب آدم آنکھیں کھولتے ہیں، شعور پکڑتے ہیں، دماغ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، دل اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، پورا جسم حرکت میں آیا، اور جب نظریں اٹھا کے دیکھا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی، سب سے پہلے آنکھوں نے جسے دیکھا وہ عرش الہی تھا۔ عرش معلیٰ نظر آیا، عرش معلیٰ نظر آیا تو فرنٹ کے 2 ستون نظر آئے، ان ستونوں پہ لکھے ہوئے جملے نظر آئے۔ دائیں طرف دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا نظر آیا، بائیں طرف دیکھا تو محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا۔ جناب آدم سوچوں میں پڑ گئے، تصورات کی دنیا میں چلے بھی گئے، سوال بھی کر دیا۔ سب سے پہلے تخلیق میری ہوئی ہے، توجہ میری طرف نہیں ہے آپ کی، تخلیق میری ہوئی، یہ میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو جناب آدم نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے زندگی کے آخری لمحات میں بطور وصیت کے کی، اور اسی میں یہ جملے بھی ایڈ کیے، اور جناب شیش کو وصیت میں بہت کچھ کہنے کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر کے تعارف کے طور پہ جو جملے کہے انہی میں یہ بات بتلائی۔ روایت جناب شیش علیہ السلام کرتے ہیں کہ میرے ابا جی نے، میرے بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ یوں یوں ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ سوال کیا، بنایا مجھے پہلے گیا ہے، تخلیق میری ہوئی ہے، میرا جسم پہلے معرض وجود میں آیا ہے، اور پھر میرا تعارف فرشتوں سے کروایا گیا، اسے سجدہ کرو۔ نام اس وقت دنیا کے سامنے آیا جب رب ذوالجلال نے کہا اسجدو، اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں سے کہا کہ یہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ اسجدو لآدم، جسے سجدے کا کہہ رہا ہو اس کا نام آدم ہے۔ جناب آدم کا جسم پہلے معرض وجود میں آیا، پھر فرشتوں کے سامنے بتایا گیا اس کا نام آدم ہے۔ جناب آدم ششدر ہو گئے، حیران رہ گئے، اپنے رب سے پوچھا رب ذوالجلال، میرا وجود، میرا جسم معرض وجود میں پہلے آیا ہے، لیکن جسم میرا وجود میں آیا ہے، نام کسی اور کا پہلے موجود ہے۔ جسم شان رسالت خلافت راشدہ۔ اللہ یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے بھائی، توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ کون ہے، تعارف کیا؟
ذہن میں تھا کوئی اور جنس نہ ہو. جنس بھی ہوتی ہے نا, پتہ نہیں نور سے ہیں, جنوں سے ہیں, کون سی جنس سے ہیں. ششدر ہو کر پوچھا ربا یہ کون ہیں؟ تعارف شناخت ہونی چاہیے. آواز مشیت آئی, آدم یہ تجھ سے باہر نہیں ہے, یہ تیرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. سولر سسٹم پر ہے, اسے وابڈا پہ لائیے. اگر لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو کے پی کی سے لی جا سکتی ہے تھوڑی سی وابڈا. دیکھو اتنے بڑے مجمع میں اگر آپ کی سستی رہی تو ہمارا کیا بنے گا. ہمیں تو 10 دن ہو گئے ہیں, رات دن صبح شام سفر کر رہے ہیں. یقین جانے مجھے اتنی تھکاوٹ نہیں ہے. تھکاوٹ تھی لیکن آپ کے خوبصورت چہرے دیکھے تو اتر گئی. لیکن آپ کی سستی کو دیکھ کر میرا جی کرتا ہے کہ میں مائک دشانی صاحب کے حوالے کر دوں. صرف میرا مطالبہ سبحان اللہ کا رہے گا, اور شاید ہر آنے والے ساتھی کا مطالبہ سبحان اللہ کا ہی ہو. ماشاءاللہ. حضرت بھی تشریف لائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جذبات کے لوڈ شیڈنگ میں بچے نے تھوڑا سا کرنٹ آپ کو دے دیا ہے, اللہ کرے یہ پورا ہو جائے. حضرت تشریف لائے. ٹائم بھی تھوڑا, ماحول بھی سٹیج کا ماشاءاللہ خوبصورت ہو گیا. میری بات تھوڑی سی توجہ فرمائیں, انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. یہ آپ سے باہر نہیں ہیں. کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹے ہیں, ابن آدم ہیں. حیران ہو گئے. باپ کا تعارف بعد میں ہوا, بیٹے کا تعارف پہلے ہے. اور آواز مشیت آئی, یہ آپ کے قابل فخر بیٹے ہیں, آپ ان پر فخر کریں گے. یہ ابن آدم ہونے پر فخر, اور آدم ان پر فخر کریں گے. تو جناب آدم نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہو گئی ہے کہ میں بنایا پہلے گیا, وجود میرا پہلے دنیا میں آیا ہے, لیکن نام اسم پہلے اللہ نے ان محمد مصطفیٰ کا عرش بری پہ لکھ دیا ہے. اور تعارف پہ کہا جا رہا ہے یہ بیٹا آپ کا ہے, یہ پہلی بار ہو رہا ہے. بیٹے کا نام پہلے ہے, باپ کا نام بعد میں لیا جا رہا ہے. بیٹے کا اسم پہلے متعارف ہے, باپ کا اسم بعد میں متعارف کیا جا رہا ہے. سنیے آواز مشیت آتی ہے کہ یہ بیٹا تیرا ہے, لیکن جو عرش بری پہ ہم نے کلمے میں نام لکھ دیا ہے یہ محبوب میرا ہے. بیٹا آپ کا ہے, محبوب میرا ہے. بیٹا آپ کا, محبوب میرا. محبوب ہونے کے ناطے اسم مصطفیٰ عرش بری پر موجود ہے. چلو میں اور حوالے نہ بھی دوں. پوری دنیا میں تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور جگہ جگہ پیغام دیتی ہے. زمین پر کھڑے ہو کر خلوص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو تو عرش بری کے ستون ہلنے لگ جاتے ہیں.
ستون ہلنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سے ستون ہیں؟ تو جواب ملتا ہے یہ فرنٹ کے وہی ستون ہے جن پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں ہلتے ہیں؟ توجہ رہے، کیوں ہلتے ہیں؟ کہ کہا چکوال کے پہاڑوں میں، تلا گنگ کے پہاڑوں میں، چوہا سیدن شاہ کے پہاڑوں میں ایک شخص نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ یہ ہل رہے ہیں، یہ ہل رہے ہیں، یہ جھوم رہے ہیں، یہ اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں، ربا جس نے اتنا خلوص کے ساتھ پہاڑوں کے سامنے، صحراؤں کے سامنے، حجر و شجر کے سامنے لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہا ہے، ابھی تک ان کی بخشش نہیں ہوئی ہے۔ آواز مشیت آتی ہے، تم گواہ رہ جاؤ، میں نے اس کے ان جملوں کے خلوص کے ساتھ کہنے کی بنیاد پہ میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے کہا حجر و شجر کے سامنے، چوہا سیدن شاہ کے پہاڑوں کے سامنے، انہیں گواہ بنا کر جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا، ستونوں نے گواہی دے دی، اس کی جنت کا وعدہ ہو گیا۔ توجہ میری طرف رہے پلیز۔ لیکن جنہوں نے خود محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہا، جس جسم کا اسم پہلے سے عرش بری پہ لکھا ہوا ہے، اس محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر یہ کلمہ پڑھا ہوگا، اس کا وعدہ تو عرش بری پہ ہو گیا جنت کا۔ انہیں یہ اعزاز بخشا گیا، کہا میں ہر نیکی پر ثواب عیاں کروں گا، تو قیامت کے دن اس پہ میں نے کتنا نیکی دی، اس کو سرٹیفکیٹ جنت کا ملا یا نہ ملا، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ ابھی دنیا میں موجود ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ پہلے مل جاتا ہے۔ پھر مجھے ذرا بلند آواز سے بول کر کہیے، جنہیں یوں جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ان کا تعارف کیا ہے، انہیں کہتے کیا ہیں؟ بلند آواز سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسم مصطفیٰ، توجہ، اسم مصطفیٰ عرش بری پہ لکھا ہے۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، اگرچہ پیغمبروں کی جماعت میں جناب موسیٰ کا نام بہت نمایاں ہے، کلیم اللہ کہلاتے ہیں، کوہ طور پہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی گفتگو کو نوٹ کیا ہے، آن دی ریکارڈ ہے وہ گفتگو۔ سوال ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہاڑوں کی تہ میں اور پتھروں کی تہ میں، رات کی تنہائی اور اندھیرے میں چلنے والے کیڑے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، چلنے کے انداز کو بھی دیکھتا ہے۔ اپنے کلیم کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرتا ہے؟ پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں پتہ ہے، لیکن دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کلام کیسے ہوتے تھے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، جناب موسیٰ کلیم نے جواب میں ہی عصاش تو کہا، لیکن کلام کو پھر بھی لمبا کر دیا، کہا اتوکل علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ،
کہا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، عصا ہے، اسے زمین پر ٹیک ٹیک کے چلتا ہو، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہو، اور بھی بہت سارے کام اس سے لیتا ہو۔ میرا سوال ہے، کلیم جواب تو اتنا تھا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ تو جناب کلیم نے کہا، اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا کلام کو لمبا کرو۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مرید جس وقت ملتے ہیں تو بہانے کے طور پہ وہ سوال کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ بات ہو جائے۔ حضرت آپ کی خانقاہ کا کیا حال ہے، آپ کے بیٹوں کا کیا حال ہے، بھائیوں کا کیا حال ہے، خلیفوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کہا بڑی شخصیت ہے، بڑی نسبت ہے۔ میں نے کہا چلو کلام ہو جائے، بات ہو جائے، لمبی ہو جائے۔ جناب کلیم جس وقت ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ بن گئے، لیکن اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے انہیں کتاب دے دی۔ کہا کلیم اللہ بھی ہو، صاحب کتاب بھی ہو۔ تورات لے کر جس وقت جناب کلیم گھر پہنچتے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ کلیم اللہ بھی ہو، صاحب کتاب بھی بن گیا ہو۔ تورات لے کے آتے ہیں، کھولا، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ کھولو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہائے جب ورق کھولے گئے، جو ورق الٹتے ہیں، ہر ورق پہ آمنہ کے لال کے بیٹے محمد مصطفیٰ کا نام لکھا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، کمالات رسالت، خلافت راشدہ۔ توجہ بھائی، مورخ اسلام، قائد اہل سنت حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کمال کے آدمی تھے۔ ملتان سنٹر جیل میں بہت سارے علماء اور بھی تھے، 75 کے قریب علماء نظر بند تھے۔ حضرت فرمانے لگے، یار دو باتوں پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی جماعت میں ایک نام عثمان ہے، بتا سکتے ہو اپنے ریسرچ اور مطالعے کی بنیاد پر کہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے کتنی بار جنت کی بشارت دی؟ زبانیں خاموش رہی، ہونٹوں پہ خاموشی طاری تھی، کسی کا اتنا مطالعہ نہ تھا، کسی کا ریسرچ نہ تھا۔ مسکرائے اور فرمانے لگے، میں نے باقاعدہ پاکستان کی ایک بڑی لائبریری میں 2 دن بیٹھ کر عثمان کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، میرا ریسرچ کہتا ہے، میرا مطالعہ کہتا ہے، حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں 40 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ اور پھر ایک کمال جملہ فرمایا میرے ذہن میں حضرت عثمان کو کہاں، کس وقت، کس وجہ سے جنت کی بشارت دی، وہ 40 کے 40 مقام میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ پھر انہوں نے بتائے کچھ چیزیں، 16 مقام میں نے لکھے تھے، میں نے فائدہ اٹھایا۔ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز میں مشغول ہو گئے، باقی جو مقامات تھے میں نہ لکھ سکا۔ پھر ان کا چالان آ گیا، لاہور چلے گئے، اور پھر لاہور سے ہی جنت کے راہی ہو گئے تھے۔ فرمانے لگے، دوسرا سوال، میرے آقا دنیا میں تو نہیں آئے، لیکن جب نبیوں کو کتابیں ملی، ان کی کتابوں میں اس میں محمد تو موجود رہا ہے نا؟ بتا سکتے ہو جناب موسیٰ کی کتاب میں رسول اللہ کا نام کتنی جگہوں پہ لکھا تھا؟ تو جناب پھر بھی خاموشی تھی۔ حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تورات کے 22 مقامات ایسے، جناب موسیٰ کی کتاب تورات میں 22 مقام ایسے تھے
جہاں پہ کملی والے محمد کا نام لکھا ہوا نظر آ گیا۔ چلو میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ابن مریم جو ماں کی گود میں بول پڑا، قوم کہہ رہی ہے نا مریم بتلاؤ کون تیرے سوالوں کا جواب دے گا؟ یہ جو بچہ آیا شادی نہیں ہوئی، یہ کیوں آیا، کیسے آیا، بتلاؤ، مطمئن کرو۔ جناب مریم نے کہا آج ماں نہیں بولے گی، بیٹا حلالی ہے تو خود بولے گا۔ شرط حلالی ہونے کی ہے، حلالی ہے تو خود بولے گا۔ میں ویسے ایڈوانس والا مولوی ہوں نہیں، میرا ایڈوانس والی جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ ایڈوانس کہلوانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اور بلند آواز سے کہیے، میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا روحانی بیٹا ہوں۔ ماں کی گود میں اگرچہ بچے کی زبان بھی ہوتی ہے، ہونٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن فطرت نہیں بولنے دیتی۔ ماں کی گود میں بچے کو فطرت نہیں بولنے دیتی، اور پھانسی کے پھندے پہ خوف نہیں بولنے دیتا۔ جناب مریم نے کہا تھا کہ آج ماں نہیں بولے گی، بیٹا بولے گا، تو قوم نے یک زبان ہو کر کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کی گود میں ہو پھر بھی بولے؟ تو آواز مشیت آئی، تم تو کہہ رہے ہو یہ کیسے بولے گا؟ ہاں کہا جاتا ہے بولو، پھر بولتے ہیں۔ فرمایا ہم بلوائیں گے، کہنا نہیں پڑے گا، یہ اشاروں پہ بولتا چلا جائے گا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کی گود میں بولے؟ فطرت نہیں بولنے دیتی، پھانسی کے پھندے پہ خوف نہیں بولنے دیتا۔ میں نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا، اگر خلاف فطرت کوئی بولا، خوف کے عالم میں جہاں بولنے کی سکت نہیں ہوتی، وہاں بھی اگر کوئی بولا تو بولا ماں کے لیے ہی ہے، بولا ماں کے لیے ہی ہے۔ خلاف فطرت بولا تو پھر بھی ماں کے لیے۔ خوف کی دنیا میں اگر کوئی بولا تو وہ بھی ماں کے لیے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کی گود میں بولے؟ قرآن کہتے فاشارت الیہ، ماں کا اشارہ ہوا تو اس بچے نے قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ایک خطیب کی گرج سے زیادہ ماں کی گود میں گرج تھی، ماد میں اور لماد میں اس کی گرج تھی۔ کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تم کہتے ہو کہ میں کون ہوں، میرا تعارف پوچھتے ہو، میری ماں کی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ سنو، میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہوں، میں کتاب ہدایت لے کر آیا ہوں، میں ایسے نہیں آیا، میں سر پہ تاج نبوت پہن کر آیا ہوں۔ یہ ماں کے لیے بولا ہے، پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے۔ خلاف فطرت، جہاں فطرت نہیں بولنے دیتی، وہاں اگر کوئی بولا ماں کے لیے بولا ہے، وہاں خوف نہیں بولنے دیتا۔ اس تختہ دار پہ بھی اگر کوئی بولا ہے تو ماں کے لیے بولا ہے۔ میں نے کہا دونوں کیا ہے؟ جواب مشیت آتا ہے، ماں کی گود میں بولنے والا بھی حلالی ہے، تختہ دار پہ بولنے والا بھی حلالی ہے۔ حلالی ہی بولا کرتے ہیں، حرامی بھونکتے ہیں، حلالی بولا کرتے ہیں، حرامی بھونکتے ہیں۔ جسے پٹواری نے لکھ دیا تیری ماں ہے، جسے تحصیل،  نے تیری
زمین کی ملکیت میں لکھ دیا یہ تیری ماں ہے، وہ تو ماں ہے جسے قرآن کے سینے پہ لکھ دیا تیری ماں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ سن، پٹواری لکھے یہ تیری ماں، تو شک کرے زمین سے فارغ، جسے قرآن لکھے یہ تیری ماں، شک کرے تو پھر جنت سے فارغ۔ شان امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، تقدس امی عائشہ صدیقہ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ حضرت مولانا عبد الخالق رمانی صاحب، ٹائم تھوڑا، وقت تھوڑا، میں ماں کی گود میں بتایا میں نبی بن کر آیا ہوں، لیکن اسی ابن مریم نے ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے جو قرآن کے سینے پہ لکھا ہے، اور مولانا ابو الحسن ندوی نے یورپ کے سینے پر پاؤں رکھ کے کہا، عیسائیت کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کہا، او عیسائیوں سنو، عرب کے بدو بعد میں مانتے، اسرائیلیوں کو پہلے ماننا چاہیے تھا۔ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو الحسن ندوی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا عرب کے بدو کو بعد میں ماننا چاہیے تھا، تمہیں پہلے ماننا چاہیے تھا کہ تمہارا نبی ہمارے نبی کی آمد کا اعلان کر کے جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کی آمد کا اعلان تیرا نبی کر رہا ہے، اور قرآن کے سینے پہ وہ اعلان، وہ میسج لکھا ہے، وہ منادی کیا ہے؟ یہ دو ہی منادیہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے جناب ابراہیم نے آواز دی تو وہ آواز لوہے عالم ارواح تک چلی گئی، سوئی ہوئی روحوں نے بھی لبیک کہہ دیا، اور جناب ابن مریم کا اعلان بھی تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کائنات کے ذرے ذرے میں چلا گیا۔ وہ فجن عمیق میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، یہ وادیوں میں نہیں، یہ فجن عمیق میں نہیں، یہ بلند بالا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے، وہ پیغمبر آنے والا ہے، وہ رسول آنے والا ہے جو دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن آسمانوں پہ احمد نام سے پہلے پکارا جا رہا ہے۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا پیغمبر وہ ہے جس کا وجود اللہ نے بعد میں دنیا میں بھیجا ہے، جن کے جسم کو اللہ نے دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، اسم پہلے متعارف کروا دیا۔ جناب آدم کی آنکھ نے، جناب آدم کی آنکھ نے عرش بری پہ اسم محمد دیکھا، جناب موسیٰ کی آنکھ نے تورات کے سینے پہ دیکھا، جناب عیسیٰ کی آنکھ نے انجیل کے سینے پہ دیکھا۔ دنیا نے پیغام سنا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ پیغمبر آنے والا ہے جو ابھی آیا نہیں لیکن دنیا میں اسم محمد پہلے متعارف ہے، آسمانوں پہ احمد نام سے پہلے پکارا جا رہا ہے۔ میں اگلا سوال کر کے اگلی بات بعد میں کروں گا، جو اسم اتنا بلندیوں پہ ہے، جو اسم اتنا متعارف ہے، جو اسم ہر زمانے میں متعارف رہا ہے، ہر نبی کی کتاب کے سینے پہ لکھا گیا ہے، وہ اسم ہے تو کملی والے محمد کا اسم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، برکات رسالت، سوال یہ ہے، خلافت راشدہ۔ سوال یہ ہے، اسم اعلیٰ یا جسم اعلیٰ؟ اسم اعلیٰ ہے یا جسم اعلیٰ ہے؟ اگر آپ فتوے کے طور پر پوچھیں گے، مفتیان کرام کہیں گے جسم اعلیٰ، بلکہ عقائد اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے، حضور کے واللیل کی زلفوں سے لے کر آپ کے قدمین شریفین تک اللہ نے جو جسم عطا کیا ہے، یہ صرف دنیا کی چیزوں سے اعلیٰ نہیں، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، یہ عرش بری سے بھی اعلیٰ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سے کسی نے سوال کیا
یہ جو گنبد کے نیچے جگہ ہے، یہ مٹی، یہ ذرے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تڑپ کر کہا یہ عرش بری سے اعلیٰ ہیں۔ بندہ سوچوں میں مبتلا ہو گیا، مٹی کے ذرے عرش بری سے اعلیٰ۔ فرمایا میں نے کب کہا ہے؟ جب سے یہ مٹی بنی ہے یہ اعلیٰ ہیں۔ فرمایا یہ اس وقت اعلیٰ ہو گئے ہیں جس وقت کملی والے محمد نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ میں ابھی عمرے کے سفر سے واپس آیا ہوں، مجھے کوئی 10-12 دن ہوئے، تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، ریاض الجنہ میں جانے لگے تو شرطوں نے روک لیا۔ میں نے کہا یار کیوں روکتے ہو؟ کہا آپ کے موبائل پہ ایک ایپ ہے، اس پہ اپنا ویزا سینڈ کرو، ٹائم آئے گا وہ سیٹ کرو، پھر وہ اپلیکیشن جو آپ نے دی ہے اس پر منظوری آئے گی، پھر تمہیں ریاض الجنہ جانا پڑے گا۔ مجھے بات سمجھ آ گئی، قرب قیامت ہے نا، ساری چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اب فطرت کہہ رہی ہے نا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے شرطوں کی ضرورت ہے، ان کو وہ اپلیکیشن دکھاؤ، اجازت نامہ دکھاؤ تو جا سکو گے۔ اشارہ فطرت نے دے دیا ہے، جنت جانے کے لیے بھی صحابہ کی ضرورت ہے، اپلیکیشن دکھانی پڑے گی۔ یہاں ریاض الجنہ میں سعودی عرب کے شرطوں کی وجہ سے جا سکتے ہو، وہ روک دیں تو نہیں جا سکتے۔ جنت میں بھی تو کسی کا پہرا ہوگا نا، کوئی ایپ ہے نا جس کی بنیاد پر ویزا سینڈ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا اس میں دیکھتے ہیں کہ سعودیہ گورنمنٹ نے اسے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، اس کے ویزے پر ان کی مہر موجود ہے یا نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے صحابہ کی محبت ضروری ہے، جس دل میں محبت ہوگی ابو بکر عمر کے ہاتھوں سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر جاتا نظر آئے گا۔ ریاض الجنہ، مولانا گنگوہی فرماتے ہیں، فرمایا یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ خاموش، بتاؤ نا کیا ہے؟ یہ جو ممبر اور گھر کے درمیان میں جگہ ہے یہ کیا ہے؟ کہا ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی پھلواڑی ہے۔ کیوں بنی؟ کہا حضور آتے جاتے رہے، قدموں کی برکت سے بن گئی۔ حضور کے قدموں کی برکت سے تو یہ ریاض الجنہ بنے۔ جس روضے میں وجود موجود ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جہاں پہ حضور کا جسم اقدس موجود ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ جسم محمد سب سے اعلیٰ ترین، اللہ کی خلقت میں سب سے اعلیٰ ترین چیز جسم محمد ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا، ٹائم ہو گیا، آخری وہی جسم محمد پہلی مرتبہ جب گود مادر میں آیا تو اسے ماں نے دیکھا۔ اسے کس نے دیکھا بھائی؟ ماں نے دیکھا۔ لونڈی دوڑ کر گئی، ابو لہب سے جا کر کہا تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خبر سنی تو فوراً آزاد کر دیا۔ لونڈی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ عرب میں پہلا بچہ دیکھ رہی ہوں جس کی ولادت پہ صرف خبر دینے پہ آزادی مل گئی۔ آواز مشیت آئی، یہ لونڈیاں آزاد کرنے نہیں آیا، یہ تو دنیا کے انسانوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہی وجود مصطفیٰ طائف میں حلیمہ لے گئی، آج تک حلیمہ کے تذکرے ہیں۔ وہ بنی سعد کی جگہ، وہ قبیلہ دنیا دیکھنے جاتی ہے 1400 سال کے بعد کہ یہاں جسم محمد آیا تھا اور جناب حلیمہ کی بکریاں چرا رہے تھے، یہاں بکریاں چرا رہے تھے، یہاں آرام کر رہے تھے۔ آمنہ کی گود سے لے کے طائف کی حلیمہ کی گود تک، پھر ابو بکر کی گود سے لے کے عائشہ کی گود تک، میرے پیغمبر کی عظمتوں اور جسم کی جو جسم کی فضیلت ہے وہ دیکھتے چلے جائیے۔ آئیے میں آخری مرحلے کی طرف جا رہا ہوں، یہی جسم
محمد طائف کے بازاروں میں مار کھا رہا ہے، اللہ کی عظمتوں کا اعلان کرتا چلا جا رہا ہے، زخمی ہو گئے اور خون جسم سے بہنے لگ گیا، آواز مشیت آئی، میرے محبوب تو نے میرے نام پہ مار کھائی ہے، آ میں تجھے عزتوں سے نوازتا ہوں، عظمتوں سے نوازتا ہوں۔ اسی جسم کو اٹھا کے اللہ نے بیت اللہ سے بیت المقدس کے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مصلی رسول پہ جس وقت آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، وہ جسم کیسے آئے، کیسے لایا گیا، یہ اعزاز کملی والے محمد کا ہے، یہ روح مال جسم کے ساتھ آئے ہیں، یہ خوابوں کی بات نہیں ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لفظ عبد کا استعمال ہوا ہے، روح مال جسم کی بات ہے۔ مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا گیا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اعلان کر دیا ہے، آواز دے دی ہے، بتلا دیا ہے، میسج دے دیا ہے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک سبھی کو کہہ دیا ہے، تم صرف نبی بن کے آئے، آمنہ کا لال نبی بن کے نہیں آیا، یہ انبیاء کا امام بن کر آیا ہے۔ اگرچہ توجہ، حضور سیدھے مصلی پہ جاتے، پھر بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، سبھی کو پتا تھا ہم آج مقتدی ہیں، امام کوئی اور ہے۔ پھر بھی جبرائیل امین سے فرمایا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیجئے، جی کسی کا اعتراض تو نہیں ہے۔ توجہ، آخری جملے ہیں، میں حضرت سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اعتراض کسی کا نہیں، پھر ہاتھ پکڑ کے کیوں کھڑا کیا جائے؟ کہا عیسیٰ کا اعتراض تو نہیں ہے، ماننے والے زیادہ شور مچاتے ہیں، ماننے والے زیادہ شور مچاتے ہیں۔ کل ماننے والے کہیں گے جی ساڑھے نبی دا حق سی، زبردستی مصلی تے چڑھے گئے تے مروتاً مشکل کشا ہونے دے باوجود بھی مشکل اچ پہ گئے، مصلی ان کو مل گیا۔ کہا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کرو، یہ تو ماننے والے بیٹھے ہی ہیں، ان کے اطمینان قلب کے لیے ہوگا اور آنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہوگا، ان کے اطمینان قلب کے لیے ہوگا اور بعد میں اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ جبرائیل نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اگرچہ سوئے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن پھر بھی کہا محبوب اٹھو اور ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرو، تاکہ ایسا نہ ہو یہ جو کھڑے ہیں یہ تو مانتے ہیں کہ ابو بکر کا حق ہے، بعد میں ان کے نام لینے والے کہیں اعتراض نہ کرتے رہیں۔ آپ مصلی پہ کھڑا کرو، نہ آپ کی امامت پر شک رہے نہ ابو بکر کی امامت پر شک رہے۔ انہیں امام الانبیاء بنا دیا، انہیں امام الصحابہ بنا دیا۔ اتنی بڑی کانفرنس میں آخر میں میسج، ہماری جد و جہد، ہماری شب و روز کی محنت، 1985 سے 2022 تک لاشوں کے انبار ہوں، بیڑی ہتھ کڑی کا چھنکار ہو، یا صعوبتوں کا سفر ہو، یا مرشانی اور مشکلات کا سفر ہو، وہ صرف ایک ہی بات کے لیے ہے کہ ہم ناموس صحابہ کے لیے قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے پرسوں اسلام آباد کی بڑی کانفرنس میں بھی کہا، آج بھی یہاں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ خواجہ سراؤں والا بل لائے ہیں، حالانکہ خواجہ سرا یہ معذور ہیں، یہ معذور ہیں، معذوری ہے، جیسے نابینا اس دنیا کا ایک فرد ہے، اسی طرح خواجہ سرا بھی ایک فرد ہے، وہاں معذوری ہے، تم نے معذوری کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے بل پاس کیا ہے۔ ناموس صحابہ معذوری نہیں، مومن کے ایمان کی مجبوری ہے، مومن کے ایمان کی مجبوری ہے۔ ناموس صحابہ کا بل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے ذرا ہاتھ فضا میں بلند کیجئے اور یقین دلائیے، گورنمنٹ سے مطالبہ کیجئے
اور اپنی قیادت کو یقین دلا دیجئے کہ اس بل کی منظوری تک ہم انشاءاللہ جہاں آپ آواز دیں گے، جہاں بلائیں گے، ہم پہنچیں گے، اور ہم خود نہیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئیں گے. ہم عورتیں لے آنے کے قائل نہیں ہیں، نہ کبھی لے آئیں گے. عورتوں کا سہارا نہیں لیں گے، ہم مرد لائیں گے، اور یہ بل انشاءاللہ منظور ہوگا. آج عظمت صحابہ پہ بھونکنے والی زبان، لکھنے والا قلم، اس کے لیے کہتے ہیں جی قانون میں سکم ہے. انشاءاللہ یہ سکم ختم ہوگا، اور جو زبان بھونکے گی، جو قلم لکھے گا، انشاءاللہ قانون کے مطابق اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا. آپ بھی ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.